تم پاگل ہو، اتنے مہنگے کپڑے کہاں سے لائے؟ ایڈیٹ، میں ان کپڑوں کا کرایہ نہیں دوں گی۔ وہ دبی آواز میں غرائی تو حنان شاہ گہرا مسکرایا۔ حنان شاہ اس کی ملاقات یتیم خانے کے ایک چھوٹے سے ایونٹ میں ہوئی تھی۔ وہ حنان شاہ کی پہچان سے لاعلم تھی۔ ان کی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور اسی دوستی میں اس نے حنان شاہ کو اپنی یونی فرینڈ کی پارٹی میں چلنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ اچھا لباس پہن کر آئے، وہ کرایہ بھر دے گی۔ اس نے حنان کو اس پارٹی میں بطور منگیتر متعارف کروایا تھا، لیکن اس وقت ساکت ہو گئی تھی جب ایک امیر لڑکی نے قریب آ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حنان کو اپنا منگیتر کہنے کی؟ یہ حنان شاہ ہے، میرا منگیتر۔ وہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کے حنان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو طنزیہ مسکراتے اس کے قریب ہوا۔ تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ یتیم خانے سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، جہاں تم نے مجھے… بند کرو، بند کرو جھوٹی قسمیں، بند کرو، بند کرو، بند کرو جھوٹے وعدے، بند کرو۔ بادشاہ خان، یہ کیا چل رہا ہے؟ آگے بھیڑ کیوں ہے؟ حنان شاہ نے سڑک پر بھیڑ دیکھ کر پوچھا، جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا مجموعہ تھا۔ وہیں گیٹ کے سامنے کھڑے احتجاجاً نعرے بازی کر رہی تھی۔ مالک، یہ یونیورسٹی کی بچیاں ہیں جو انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے یونیورسٹی میں خودکشی کر لی تھی، جس نے انتظامیہ کے خلاف خط لکھ کر اپنے گروپ میں بھیجا تھا۔ اس نے مرنے کے بعد انصاف کے لیے تمام اسٹوڈنٹس نے شکایت کی تو الٹا مرحومہ کے کردار پر الزام لگا کر سب کو واپس لوٹا دیا، جس کے بعد تمام طلبہ غصے میں آ گئے اور اب یہاں کھڑے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ بادشاہ خان نے بےحد سست روی سے گاڑی کو آگے بڑھا کر ساری حقیقت بتائی۔ ایک منٹ، ذرا گاڑی روکو، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ حنان شاہ نے اپنا رومال نکال کر دھول مٹی سے چہرے پر نقاب کی صورت باندھا اور گاڑی سے باہر آ گیا۔ مالک، آپ کو یوں باہر نہیں جانا چاہیے، یہ بچیاں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ حنان نے بادشاہ خان کی عقب سے آواز سن کر پھر بھی آگے ہو گیا، جبکہ اسے اتنی بڑی گاڑی سے باہر آتا دیکھ کر لڑکیاں کچھ لمحے چپ ہو گئیں۔ اس کی ہوشیاری نہیں چلنے دیں گے۔ سنو تم سب، اپنے ہتھیار ریڈی رکھو۔ تمام مجموعے کے سامنے کھڑی اس لڑکی نے حنان شاہ کو گھورتے ہوئے سرگوشی کی، جس کا نام خرم حماد تھا۔ خرم حماد کے حکم پر دیر تھی بس سب لڑکیوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ کو اس طرح سڑکوں اور راستوں پر بھیڑ بکھیر کر جمع ہو کر انصاف نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر انصاف ہی مانگنا ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جہاں سے کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ حنان شاہ نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ یہاں ایک بے رحم شخص نے ایک غریب لڑکی کے ساتھ ناانصافی کی، اور جب وہ بقول آپ کے کسی کمیٹی یا بورڈ کا دروازے پر انصاف کی بھیک مانگنے گئی تو اسے اس کی عزت پامال ہونے کا طعنہ دے کر خاموش کر دیا اور کہا کہ وہ ملک کے کسی پاورفل شخصیت کے خلاف آواز اٹھا کر خود کو مزید بدنام ہونے کے لیے تیار رکھے۔ ہمارے ملک میں انصاف کروانے والی ہی ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، تو یہ معصوم لوگوں کہاں جائیں؟ خرم حماد نے اپنی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے حنان شاہ کے سامنے تن کر کہا، دیکھیں، آپ لوگ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یوں سڑکوں پر انصاف مانگنا بعید از عقل ہے۔ حنان نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا، مگر اس سے پہلے کہ خرم کچھ کہتی پیچھے کھڑی ایک عورت آگے آئی اور خرم کے کان میں کچھ کہا۔ خرم نے مختصر ہاں میں جواب دیا، مگر وہ عورت یکدم غراتے ہوئے حنان شاہ کی طرف مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ حنان شاہ کے گارڈز نے آگے بڑھ کر اس عورت کو پکڑا اور کچھ عورتوں نے حنان شاہ پر ٹماٹروں اور انڈوں کی برسات کر دی۔ حنان شاہ نے حیرت سے سبھی لڑکیوں کو دیکھا، مگر گارڈز کو ان پر ہاتھ اٹھانے اور بدتمیزی کرنے سے منع کیا۔ وہ مایوسی کے ساتھ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھا اور بادشاہ خان نے گاڑی چلا کر باقی سارے حالات کو گارڈز کے حوالے کر دیا۔ عورتوں نے حنان شاہ کو بنا جانے پہچانے برا بھلا کہا، حد سے زیادہ بے عزت کیا۔ وہ لندن سے آیا ہوا لڑکا جس نے سالوں وہیں پڑھ کر اپنا کریئر بنایا تھا اور یہاں آ کر ملک کی یہ بے ترتیبی دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ عجیبی چڑیلوں کا ٹولہ تھا جو حق بات کہنے سے زیادہ فساد برپا کرنے میں ماہر لگتی ہیں۔ حنان شاہ نے شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول کر اپنا سانس بحال کیا اور پریشان کن لہجے میں کہا تھا، مالک، میں نے آپ کو منع کی تھی کہ یہ عورتیں جنی ہیں اور جہنمی ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے، یہ آپ کے فیور اور ہمدردی کو جانیں گے۔ بادشاہ خان نے اپنے تیز پشتون لہجے میں کہا۔ حنان ہیڈ فونز کانوں پر لگا کر سیٹ کی ٹیک سے پشت ٹکا کر پرسکون ہونے کے لیے نیم تراز ہوا۔ کیا ضرورت تھی اس کی بات سنے بنا سب کو تماشا کرنے کی، جبکہ وہ ہمارے فیور میں ہی سمجھا رہا تھا۔ خرم نے سارا تماشا ختم ہونے کے بعد سب کے سامنے سوال اٹھایا تھا، ہمیں لگا کہ تم نے آرڈر دیا ہے، اس لیے اس لڑکی کے آگے بڑھتی ہم نے شور مچایا تھا۔ شازیہ، جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، نے کہا تھا۔
ہاں، جس نے تم سے کان میں کچھ پوچھا اور تم نے سر اسمان میں ہلایا، مجھے بھی لگا کہ یہ سب تمہارا مشورہ ہے۔ ملالا نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، ایک تو وہ لڑکی نہیں تھی، کوئی بڑی عورت دکھ رہی تھی، دوسرا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ کسی پارٹی کا بندہ ہے۔ میں نے جواب ہاں میں سر ہلاتا، مگر میں حیران رہ گئی جب وہ موٹی عورت قہر بن کر اس بندے پر جھپٹ پڑی۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کے گارڈز نے آگے آ کر اس کو لنگور کو بچا لیا، ورنہ وہ شاید ہی گھر پہنچ پاتا۔ پورم کی بات سب پر ہنسنے لگی تھی۔ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی، ہمیں پرامن احتجاج کے ساتھ ریما کے لیے انصاف چاہیے۔ پورم ہماتے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں میں بھی حیران ہوں، وہ 2-3 عورتیں ہماری یونیورسٹی کی نہیں تھیں اور کہیں سے اسٹوڈنٹس نہیں دکھتی۔ شازیہ نے ویڈیو دکھا کر کہا۔ شازیہ اس گروپ کی وہ لڑکی تھی جو ہر چھوٹے بڑے معاملے میں کیمرہ آن رکھتی تھی۔ سب نے سر جوڑ کر ایک ساتھ ویڈیو دیکھی۔ یہ تو کسی پارٹی کی عورتیں ہیں جو شاید اسی بانگ کے بہانے میں حملہ کر کے اس کو پارٹی میں فساد کرنے آئی تھی۔ پورم نے اندازہ لگایا۔ پورم ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کی روز کے پیندرے ہیں، کسی عام عوام کے جھنڈ میں چھپ کر ایک دوسرے پر حملے کرتی ہیں تاکہ عوام کو بھی غلط فہمی ہو اور ان کے ہمدرد بھی بڑھے۔ مس فوزی نے آ کر تصدیق کی۔ مگر اس میں کس پارٹی کا فائدہ ہوا؟ شازیہ نے پوچھا۔ وہی جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تھے، یہ جو یونیورسٹی کی انتظامیہ، یہ بھی تو سب کچھ ایک پارٹی کے زیر نگرانی چلتے ہیں۔ مس فوزی نے واضح کیا تو حورم نے سب کو احتیاط تدابیر بتا دی تاکہ اب سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے۔ اس لڑکی نے مجھے سب کے بیچ میں بے عزت کیا، جبکہ میں تو ان سے ہمدردی کرنے کو آگے بڑھا تھا۔ حنان خان نے تعجب سے کہا تھا۔ یار حنان، تم نہیں جانتا یہاں کے لوگ اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتے، انہیں بس ہر وقت ہنگامہ کھڑا کرنا آتا ہے۔ بڑے جاہل اور جاہل عوام ہیں، حریم نواز نے گھمنڈی لہجے میں کہا۔ خیر اب تم آگے ہونا، میں تمہیں پاکستان میں رہنے کے سارے طور طریقے سے واقف کر دوں گی۔ حریم نے اس کے بازو کو پکڑ کر کہا تھا۔ اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اسی نے دوسری عورت کو بھی آگے آنے کا کہا تھا، اور میرے گارڈز نے سنا تھا۔ اس لڑکی نے سب کو کہا تھا کہ اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لو۔ حنان صوفے سے اٹھ کر کھڑکی پر آ کر زیر لب بولا۔ حالانکہ میں تو یہ سوچ کر آگے گیا تھا کہ سب کے کام آنا چاہیے، تمہیں فی الحال کسی کے کام آنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے بزنس پر فوکس کرنا ہوگا جس کے لیے یہاں آئے ہو، باقی یہ پالیٹکس وغیرہ میں دیکھ لوں گا۔ حنان شاہ کے بعد زوریس شاہ نے کہا۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ حریم نے آگے بڑھ کر ان سے گلے لگ کر کہا۔ او مائی ڈال، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کچھ پلان بنا تم دونوں کے بیچ؟ وہ پرجوش لہجے میں حریم سے بولے۔ ابھی تو نہیں، فی الحال میں اپنے ایگزیبیشن کے لیے اسپین جا رہی ہوں، تو واپس آتے ہی کچھ پلان کرتے ہیں۔ حریم نے حنان کو دیکھ کر کہا۔ ابھی تو ہم ڈنر ساتھ کریں گے، آپ بھی جوائن کریں نا۔ حنان نے باپ کو دیکھ کر کہا۔ اب تم دونوں کے بیچ کباب میں ہڈی نہیں بن سکتا، تم دونوں جاؤ انجوائے کرو۔ وہ اپنا کوٹ ملازم کو دیکھ کر بے حد شگفتہ انداز میں بولتے تو حریم اور حنان بھی ہنس دیے تھے۔ زوریس شاہ ملک کے جانے مانے سیاست دانوں میں سے ایک تھا جس کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ وہیں پاکستان میں مقیم تھی، مگر ان کا اکلوتا بیٹا حنان شاہ لندن یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں بزنس کر رہا تھا۔ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ پاکستان آیا تھا، مگر اس کی بچپن کی منگیتر حریم کے کہنے پر وہ اپنے بزنس کو یہیں شفٹ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ حریم اور حنان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں ہمیشہ منگیتر سے زیادہ دوست بن کر رہتے تھے، مگر حنان کا دل پاکستان میں لگنے لگا تو حریم کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ پتہ کرو یہ لڑکی کون اور کہاں کی ہے، مجھے اس کی ساری جانکاری چاہیے، حنان نے اپنے پرسنل گارڈ مظہر سے کہا جو اس کے ہر راز کا پردہ رکھتا اور حنان شاہ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ مل جائے گی سر، آج ہی پتہ کرتا ہوں۔ اور کوئی حکم؟ اور ہاں، اس پر نظر رکھنی ہے، وہ کب کیسے کیا کرتی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، حنان نے رنگنگ مشین پر دوڑتے ہوئے کہا تھا۔ سر کل ہی ملاقات کا وقت سیٹ کرتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں ملنا، مجھے اس سے خود اور اتفاقاً ملنا ہے جیسے وہ مجھے جاننے نہ پائے۔ سمجھ گیا سر، ایسا ہی ہوگا، مظہر نے فرمر بدائی سے کہا۔ حنان نے اپنی رنگنگ مشین بند کر کے اپنا پسینہ صاف کیا تو مظہر نے پانی کی بوتل کھول کر اس کے سامنے پیش کی۔ حنان شاہ نے پانی پیتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ جو اتنی پنگے لیتی پھرتی ہو، کسی دن قتل ہو جاؤ گی، وہ بھی مفت میں۔ ثاقب نے حورم کو تیزی سے کھانا کھاتے دیکھ کر مذاق اڑایا۔ خدا نہ خواستہ کیسی باتیں کر رہے ثاقب، ابھی وہ جا ہی رہی ہے، اللہ کے امان رہے میری بچی۔ حماد صاحب نے بیٹی کو دیکھ کر اپنے بھتیجے ثاقب کو ڈانٹا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، کیا ضرورت ہے خود کو مشکل میں ڈالنے کی، اس کی اتنی محنت کے بعد بھی ریما کو انصاف مل گیا نہیں نا، خواہ خود کو مشکل میں ڈال دیا۔ حاجرہ بانو نے ثاقب کی بات سے اتفاق کیا۔
امی ایسا کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا ایک دن میں اپنے بابا کا نام روشن کروں گی۔ حورم نے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر سینڈوچ سے بھرے منہ سے کہا۔ حماد صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خدا حافظ کہتی باہر گئی تھی۔ ہاں، اپنا خیال رکھنا اور بچوں کے اچھے سے کپڑے لے کر جانا۔ حاجرہ بانو نے ہمیشہ کی طرح ساری نصیحتیں پیچھے سے بلند آواز میں دی۔ ایسا لگتا ہے آپ یہ نصیحتیں بیٹی کو نہیں بلکہ روز ہی محلے والوں کو کرتی ہیں۔ حماد صاحب نے طنز کیا۔ ثاقب نے اپنی ہنسی دبائی اور کھڑا ہو گیا جبکہ حاجرہ بانو برتن سمیٹنے میں مگن تھی۔ میں بھی چلتا ہوں، اسے جلدی کا نشانہ اتفاق پہنچنا دوں۔ ثاقب نے بائک کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، لگ کے امان، حماد صاحب نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ حماد صدیقی ایک عدالتی دفتر میں کلرک تھے جو بڑی محنتی اور ایماندار تھے۔ اپنی بیٹی حرم کو بھی یہی تربیت دی تھی، اس لیے ہی وہ اتنی بہادر اور نڈر تھی۔ کمزوروں کی مدد کرنا، غریبوں کی روٹی پانی کی فکر اور یتیم بچوں کی کفالت کی فکر کرنا اس کا اصل مقصد تھا۔ حماد صدیقی اتنا امیر نہیں تھا مگر بڑے دل کا حاتم صفت انسان تھا۔ بیٹی بھی باپ کی کاپی تھی، ڈر اور خوف سے چھو کر نہیں گزرا تھا۔ وہ ہر اتوار کو ایک یتیم خانے جا کر وہاں کے بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرتی۔ وہ اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے بے سہارا لوگوں کی امداد کرتی تھی۔ وہ کسی کا دکھ اور تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی ماں حاجرہ بانو ان باپ بیٹی کی دستگیری مزاج سے پریشان تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ حرم پڑھائی پوری کر کے بس گھر کی ہو جائے۔ ثاقب جو حماد صدیقی کا بھتیجا تھا، اس کے دن رات یہی کٹتے تھے۔ وہ حرم کے ساتھ لڑ جھگڑ کر بھی ساتھ رہتا تھا۔ دونوں کی نوک جھوک چلتی رہتی۔ اکثر مشکل پڑنے پر وہ حرم کے لیے پاتال میں بھی پہنچ جاتا تھا۔ حرم آج ایک یتیم خانے کے ایونٹ میں گئی تھی جہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ حنان شاہ کو جیسے ہی حرم کی رحم دل مزاج کو پتہ چلا، وہ بچوں کے کاشانہ اطفال پہنچا۔ وہ اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اپنی پہچان چھپا کر دوست جڑنا اس کی پلاننگ تھی۔ آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، بچے بھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ حنان ایک سادہ شلوار قمیض میں ملبوس اس کے سامنے ایک سادہ انداز میں کھڑا اس کی تعریف کر رہا تھا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، حرم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جی دراصل میں ہمیشہ آپ کے جانے کے بعد آتا ہوں، مگر یہاں سب آپ کی اتنی بات کرتے ہیں کہ آج میں رک گیا، سوچا آپ سے ایک فیور لے لوں۔ وہ بہت جھجکتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ فیور؟ کیسی فیور؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا ایک دوست ہے دلبر، وہ یہاں کراچی میں نیا آیا۔ اپنی بوڑھی ماں کو خوش کرنے کے لیے بیچارے نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ دبئی جا کر اسے بہت سارے پیسے بھیجے گا، مگر وہ کراچی آ گیا اور ابھی تک اسے کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ تو وہ حیرانی سے بولی، تو ہو سکے تو اسے کہیں نوکری دلا دیں۔ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ حرم نے حنان کے جوتوں کو دیکھ کر پوچھا کیونکہ اس کے جوتے بہت پرانے لگ رہے تھے۔ جی میں ایک کپڑوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ جی میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور میرے گھر والے نوری آباد کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ بڑے ہی سیدھے انداز میں کہنے لگا۔ ہاں، تمہیں دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم کسی گاؤں کے ہو، وہ ہمدردی سے بولی، مگر حنان کا دل جل گیا لیکن وہ اپنی اداکاری پر خوش بھی ہوا تھا۔ تو کیا کرنے آتے ہو؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے عدنان کی سڑک پر چوٹ آئی تھی، اس لڑکے نے اسے کندھے پر اٹھا کر ہاسپٹل پہنچایا تھا، اسی وجہ سے عدنان کا پاؤں ضائع ہونے سے بچ گیا۔ تب سے لے کر یہ روز اس کی خبر گیری کرنے آتا ہے۔ حنان سے پہلے وارڈن نے آ کر حرم کو اس کا پورا تعارف کروایا۔ واہ بھائی، تم تو بڑے بہادر ہو۔ حرم نے اس کے کندھے پر زور سے تھپکی دی تھی۔ ویسے دکھتے کمزور ہو لیکن ہو بڑے مضبوط دل کے مالک، حرم نے اس کے کندھے کو دبا کر کہا جبکہ حنان اس کی حرکت پر حیران ہوا۔ خیر، کل لینے آنا اپنے اس شیخ القذاب کو۔ یہ شیخ القذاب کون ہے؟ حنان حرم کے انداز پر حیران ہو کر بولا۔ ارے یار، تمہارا دبئی والا دوست جو جھوٹا ہے۔ حنان کو دل ہی دل میں اس کی لب و لہجے پر ہنسی آئی مگر بظاہر مسکینی پن سے مسکرایا تھا۔ یار مظہر، ایک دن کے لیے میرے دوست دلبر بن جاؤ پلیز۔ حنان نے اپنے باڈی گارڈ سے منت کی تو وہ ہنس دیا۔ سر آپ کی خاطر تو جان بھی۔ ارے نہیں یار، تیری جان نہیں چاہیے، بس ہیلپ چاہیے۔ حنان نے اس کی سینے پر بے حد محبت سے مکہ مار کر کہا تھا۔ جی سر، وہ سر جھکا کر بولا۔ یہ نہ ہو کہ وہاں بھی مجھے سر سر پکارو۔ بے فکر رہے سر، مظہر نے مسکرا کر کہا۔ ابھی مجھے میرے نام سے پکارو۔ حنان نے آرڈر دیا۔ سر یہاں مشکل ہے، وہیں پر ایکٹنگ دکھاؤں گا، مظہر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں چل کر کچھ اور ناٹک کیا تو تیری کھال ادھیڑ دوں گا، حنان نے دھمکی دی۔ جی سر۔ حنان کو اس پر غصہ آیا، اسے ڈر تھا کہ وہ حرم کے سامنے بھی اسے سر ہی نہ پکارے۔ تو دلبر ایسا ہے کہ کافی فی الحال تم اس ورکشاپ پر کام سیکھو گے، پھر کچھ وقت کے بعد اپنی جاب شروع کر لینا۔ حرم ان دونوں کو اپنے باپ کے توسط سے ایک ورکشاپ پر لے آئی تھی۔ نہیں میڈم، مجھے یہ ایسے ویسے کام نہیں کرنے، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں بڑا آدمی بن کر آؤں گا، مظہر نے خفیف لہجے میں واضح طور پر انکار کیا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہاری وجہ سے ان صاحبہ کو تکلیف دی اور یہ بیچاری ہمارے لیے صبح سویرے اٹھ کر یہاں تک آئی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کام نہیں کرنا؟ حنان نے غصے سے کہا، میں نے کہا تھا مجھے بڑا آدمی بننا ہے اور یہ ایسے ویسے کام نہیں کرنے، تو ٹھیک ہے، تیرے لیے پرائم منسٹر کی جگہ خالی کرتے ہیں، تو ہی سنبھال لو۔ خورم نے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر مظہر پر طنز کیا تھا۔ دیکھ مظہر، فی الحال تجھے نوکری کی ضرورت ہے اور رہنے کے لیے چھت بھی، نہیں تو ابھی یہی کام کر کے کچھ پیسے جوڑ کر پھر چلے جانا ہے دبئی۔ حنان نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر مظہر نے نوکری کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھ یار حنان، تو میری بات سن، میں اگر یہاں کام کروں گا تو اپنی ماں کو کیا بھیجوں گا؟ محنت بھی حد سے زیادہ تھکاوٹ کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور پھر کب میں بڑا آدمی بن کر ماں کے پاس؟ بڑا آدمی ہے تو پہلے سے ہی، اور نوکری تو ہمیں تیرے پاس کرنی چاہیے۔ خرم نے تلخی سے طنز کیا۔ حنان اسے بظاہر پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بیچارہ تیری خاطر دوسروں کی منت کر رہا ہے اور تیری نوابی ہی نہیں جا رہی۔ میرا دوست ہوتا نا، دو جھاپڑ دیتی تھی زیادہ تر۔ خرم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ سنو، میں جا رہی ہوں، تو بھی آ جانا، تجھے بھی آٹو سے گھر چھوڑتی ہوں۔ خرم نے حنان کو دیکھ کر کہا، یہ تو آ جائے گا اپنی مرسڈیز سے۔ وہ جاتے ہوئے مظہر کو دیکھ کر تنزیہ بولی۔ کچھ دیر میں حنان اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ خرم ایک آٹو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ آنا بیٹھ جا، اب کیا تجھے دعوت دوں؟ حنان خاموشی سے کھڑے سے تک رہا تھا تو خرم نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں بس سے چلا جاؤں گا۔ حنان نے بہانہ بنایا، ارے رہنے دے کرایہ میں دے دوں گی، ڈرتا کیوں ہے؟ خرم کی آفر پر حنان حیران ہوا مگر آٹو میں بیٹھ گیا، جیسے بہت بڑا تیر مار لے گی۔ حاتم تائی کی بچی، حنان نے دل ہی دل میں اس پر طنز کیا تھا۔ بس یہی روک دے، میں آگے سے بس چلا جاؤں گا۔ وہ رکشہ رک کر نیچے اترا۔ اسی بس میں جائے گا؟ سامنے سے بس کو آتا دیکھ کر وہ خود ہی بولی، ناظم آباد میں رہتے ہو؟ خرم نے سارے سوالات کیے، خود ہی جواب دیے تو حنان نے ایک دم سر ہلایا۔ بہت دور سے آتے ہو؟ یہ تو یہاں سے بہت دور ہے۔ حنان نے باہچے پھیلا کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کیا۔ وہ بھی اس کی حالت پر ترس کھا کر مسکرائی تھی۔ کتنا بولتی ہے یہ لڑکی، حنان نے خرم کو مستقل بات کرتے دیکھ کر زیر لب کہا۔ وہ سگنل پر رک کر ٹریفک پولیس کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ کسی کے پروٹوکول کی خاطر کیوں سب کو روکا رکھا ہے، جب یہاں کسی بیمار کو فوراً ہسپتال پہنچ کر اپنا علاج کروانا ہوگا؟ بچوں کو اسکول پہنچ کر تعلیم حاصل کرنی ہے جو گرمی ہو یا سردی روڈ پر کھڑے رہ کر بیمار پڑ سکتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے ملک کا مستقبل نہیں ہے؟ مگر آپ کو کیا، سارا شہر ڈوبتا ہے تو ڈوبے، کاروبار بند ہوتے ہیں تو ہو جائے، آپ کو بس ایک بندے کی حیثیت اور وقار کو بچانا ہے۔ حنان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا مگر بظاہر کسی ڈرپوک کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ ایک آفیسر کو اس کی باتیں سن کر غیرت آ گئی اور سگنل کھول دیا تھا۔ خرم حنان کو ساتھ لے کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ غریب لوگ بسوں کے چکر لگا کر آفس جاتے ہیں، سب میری طرح خوش قسمت تھوڑی ہیں جو یہ رکشے کا بھاڑ کر روز روز آسانی سے یونیورسٹی یا آفس پہنچے۔ حنان نے اس کی نخوت بھرے جملے پر حیرت سے دیکھا تھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو، اب کیا نظر لگا دو گے؟ خرم کے جملے پر وہ بے ساختہ کھانسا تھا۔ وہ زور سے ہنس دی، کتنے ڈرپوک ہو، وہ زاروں قطار قہقہ لگا کر بولی تھی۔ حنان نے گاڑی روک کر ایک جگہ سے پانی کی بوتل خریدی تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے سے خرم آ کر کھڑی ہے، اسے دیکھ رہی ہے۔ واش تو بڑے خرچے ہو رہے ہیں، پانی بھی منزل اور واٹر کا پیا جا رہا ہے۔ حنان نے اس کی آواز سن کر ہڑبڑا گیا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ میں نے سوچا کہ امیر لوگ یہ پانی پیتے ہیں تو میں بھی آج پی کر دیکھوں۔ حنان نے مشکل سے بہانہ سوچا، ارے پاگل، ان امیر لوگوں کے پاس مفت کے پیسے ہوتے ہیں، انہیں کھپانے کے لیے وہ ہر چیز پیسوں سے خرید لیتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ غریب عوام کتنی مشکلات سے زندگی بسر کیے ہوئے ہیں۔ خرم نے اس کے کندھے پر کوہنی رکھ کر بیزاری سے کہا تھا۔ حنان اس کی تبصرے پر حیران ہوا۔ خیر یہ پانی پیسوں کا ہو یا نلکے کا، ایک جیسا ہی ہوتا ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لے کر اسٹور سے باہر گئی تو حنان نے بل پے کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس کے والیٹ کو چھین کر تلاشی نہ لینے لگے، پھر اپنے موبائل سے مظہر کو میسج کر کے گاڑی لے جانے کا آرڈر دیا۔ سنو، تمہاری منگنی یا شادی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ حنان کو ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں لے کر آئی تھی جہاں بیٹھ کر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ نہیں تو کیوں پوچھ رہی ہو؟ حنان نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ ویسے ہی شکل و صورت تو اچھی ہے، جب ہی پوچھا۔ حنان کی تعریف کر کے جیسے اس پر احسان کیا تھا۔ اس کا برگر کا بل خود ہی دینا، میں نہیں دینے والی۔ خرم نے اسے بیف برگر کھاتے دیکھ کر کہا تو وہ اچانک رک گیا اور اسے حیرت سے دیکھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، میں خود بھول کر کچھ کرنے لگتا ہوں مگر یہ مجھے بار بار یاد دلاتی کہ میں ایک غریب لڑکا ہوں۔ ویسے تو اچھا ہی ہے، انجانے میں صحیح میرے ڈرامے میں خوب ساتھ دیا ہے۔ وہ اس کی بات پر من ہی من میں سوچنے لگا مگر بظاہر بمشکل برگر کا بائٹ نکلا تھا۔ سنو، برا ماننے والی بات نہیں لیکن یہ برگر بہت مہنگا ہے، میں خود نہیں کھاتی،
تاکہ کچھ پیسے بچا کر کسی غریب کی مدد کر سکوں۔ وہ خود بند کباب کھاتے ہوئے بولی، خیر اس بار بل دے دوں گی، اگلی بار احتیاط کرنا۔ خرم کی تلقین پر حنان نے بمشکل اسبات میں ہلایا تھا۔ اب کیا کروں، تم بھی تو غریب ہی ہو۔ وہ اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر بڑبڑائی تھی، مگر حنان کا دل اس کی باتیں سن کر کڑنے لگا تھا۔ خرم جیسے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر آئی، اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ آگے گرنے ہی والی تھی جب حنان نے اسے اپنی باہوں میں پکڑا اور قابو کیا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ سنبھل کر۔ خرم نے ایک دم خود کو اس سے الگ کیا اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں چوٹ تو ہی نہیں لگی؟ نہیں، شکر ہے تم نے بچا لیا۔ خرم جلدی میں اس کی بات کاٹ کر بولی، حالانکہ اس کا زوروں سے دھڑکتا دل بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے بات کر رہی تھی، جبکہ حنان ایسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بال؟ حنان نے اس کے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا تو اس نے گیٹ پر کھڑی بائک کے شیشے میں خود کو دیکھا۔ یہ میرے بالوں میں جیسے بم پھٹاؤ۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سلجھا کر کہا، یہ بائک تمہاری ہے؟ حنان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں تو، میرے کزن ثاقب کی ہے۔ آؤ میں تمہیں گھر والوں سے ملواتی ہوں، پھر تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ وہ اندر جاتے ہوئے بولی۔ حنان نے اس کے گھر کو بغور دیکھا تھا، پھر اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو یتیم ہے؟ اسے دیکھتے ہی ثاقب نے کہا تو خرم اس کے سر پر چپت ماری۔ ایسے نہیں کہتے حاجرہ بانو نے ثاقب کو ٹوکا۔ یہ میری امی ہے اور میرے بابا، اور یہ تمہارا فیانسی ہے؟ حنان نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ارے شکل دیکھیے اس کی، یہ میری منگیتر بننے کے لائق ہے۔ خرم نے چڑھ کر کہا۔ اتنا برا بھی نہیں، ثاقب نے بیچ میں کہا۔ بیٹا کچھ کھاؤ گے؟ حماد سامنے سے دیکھ کر شفقت سے کہا، نہیں انکل، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ ارے رہنے دو، تم بھوکے ہوگے، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا، کھانا کھا ہی لو۔ خرم کی بات پر وہ بے بسی سے اسے تکنے لگا۔ اپنی ہی کرے گی، بات تو سنتی نہیں ہے اس نے۔ وہ خرم کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ خرم نے اس کی ہر بات میں مدد کی تھی، صرف یہ جاننا ہی خرم کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک غریب ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ حنان اس کی عادت سے بہت محسوس ہونے لگا تھا، مگر وہ اس ڈرامے کو ختم کر کے اپنا بدلہ لینے والا تھا۔ سنو، ایک ہیلپ کر دو پلیز۔ خرم نے اپنی بار حنان سے مدد مانگی تو وہ حیران ہوا۔ ارے ڈرو مت، پیسے نہیں مانگ رہی۔ وہ اسے حیران دیکھ کر ایک دم بولی، بس میں کسی پرابلم میں پھنس گئی ہوں۔ وہ کیا ہے کہ میری دوستوں نے کل میرا بہت مذاق اڑایا تھا، میرا کوئی منگیتر نہیں، تو میں نے بھی غصے میں انہیں کہہ دیا کہ میں نے ایک امیر لڑکے سے منگنی کر لی ہے جو بہت مصروف ہوتا ہے، اس لیے میں اسے کبھی اپنی دوستوں سے ملوا نہیں سکی، لیکن اب وہ سب میرے منگیتر سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ پریشانی سے سر پکڑ کر بولی، تو اب؟ وہ سوالیہ بولا، اب بڑی گڑبڑ ہے یہ کہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ثاقب کو ساتھ لے جاؤں گی، لیکن کل شازیہ جب گھر پر آئی تھی، اس نے ثاقب سب سے کچھ جاننے کی کوشش کی اور ثاقب نے بول دیا کہ وہ میرے کسی منگیتر کو نہیں جانتا، ایسا کچھ نہیں۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کوئی بھاڑ پہ لڑکا لے آؤں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ تم میرے بقیتر بن جاؤ نا پلیز۔ وہ منت کرنے لگی۔ میں کیسے بن سکتا ہوں؟ وہ تشویش سے بولا تھا۔ بس کچھ دیر کے لیے پلیز۔ ٹھیک ہے، وہ بے بسی سے بولا، لیکن کیا تمہارے پاس کچھ اچھا کپڑے پہننے کو نہیں ہے؟ خرم اس کے کپڑوں کو دیکھ کر بولی، کیوں، ان میں کیا برائی ہے؟ وہ سیدھے سادھے لہجے میں بولا، نہیں برائی تو نہیں، بس تم بہت غریب لگتے ہو۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، ٹھیک ہے دیکھوں گا، جو بھی اس سے بہتر ہوگا وہ پہن کر آؤں گا۔ وہ شرافت سے بولا تو خرم بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ تو تم پاگل ہو، اتنے مہنگے کپڑے کہاں سے لائے؟ خرم اس کے برانڈڈ سوٹ کو دیکھ کر ہیبت سے گرائی، ایڈیٹ، میں ان کپڑوں کا کرایہ نہیں دوں گی۔ وہ دبی آواز میں گرائی تو حنان شاہ گہرا مسکرایا اور جیب سے کالے چشمے نکال کر آنکھوں لبائے۔ یہ تو بالکل اصلی لگ رہے ہیں، خرم نے اس کے گلاسز کو دیکھ کر کہا۔ حنان شاہ سے اس کی ملاقات یتیم خانے کے ایک چھوٹے سے ایونٹ میں ہوئی تھی۔ وہ حنان شاہ کی پہچان سے لا علم تھی، ان کی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور اسی دوستی میں اس نے حنان شاہ کو اپنی یونی فرینڈ کی پارٹی میں چلنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ اچھا لباس پہن کر آئے، وہ کرایہ بھی بھر دے گی۔ اس نے حنان کو اس پارٹی میں بطور منگیتر انٹرو کروانے کا سوچا تھا۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، سمجھے؟ زیادہ شوخیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جہاں سے اس کی مخصوص جگہ ایک ریسٹورینٹ پہنچے تھے۔ خرم اپنی ہیلز کی وجہ سے گرنے ہی والی تھی، مگر اس کی کمر میں بازو ڈال کر حنان نے سنبھال لیا۔ اس کی ساری دوستیں انہیں ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ خرم نے یکدم اس کا ہاتھ جھٹک کر انہیں دکھائی۔ وہ ڈھنائی سے مسکرایا تھا، گرلز اس سے ملو، یہ ہے میرا منگیتر حنان۔ خرم حنان کا تعارف کرواتے بولی۔ سب لڑکیوں نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا، مگر حنان نے اپنی رسٹ واچ کو گھور کر پھر ادھر ادھر جھانکا تھا۔ کیا حرکت ہے، تمیز سے پیش آؤ، پہلی بار ایسی جگہ آئے ہو؟ خرم یکدم سا ہاتھ پکڑ کر تانکا جھانکی کرنے سے روکا تھا۔ تمہارا منگیتر تو بہت ہینڈسم ہے، شازیہ نے جیسے کہا۔ حریم شاہ نے آ کر خرم کے منہ پر زوردار تھپڑ اسید کیا۔
تمہاری ہمت کیسی ہے حنان شاہ کو اپنا منگیتر کہنے کی؟ یہ حنان شاہ ہے، میرا منگیتر۔ وہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے حنان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو بظاہر تنزیہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں، یتیم خانے سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، جہاں تم نے میری بڑی عزت افزائی کی تھی۔ وہ حورم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں اس طرح حورم کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ سب لڑکیاں حیران رہ گئیں، مگر شازیہ کھڑی ہو کر حریم پر چلائی تھی، شٹ اپ یو نانسنس! پہلے اپنی دوست کو سمجھاؤ کہ ایسی حرکت ہی نہ کرے۔ کم اور ہمیں چلنا ہوگا، اپنا موڈ آف مت کرو۔ شازیہ اس کی طرف بڑھی تھی، مگر حورم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ حنان خود حریم کے ری ایکشن پر دنگ رہ گیا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ بظاہر مسکرا کر حریم کو اپنی طرف کھینچ کر باہر لے گیا۔ حورم بے حد شاکڈ کے عالم میں تھی اور عجلت میں گھر چلی گئی۔ تمہیں حورم کے منہ پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ حنان نے ایک دو چمچ کھا کر اسے واپس رکھ کر کہا، کیوں نہ مارتی؟ وہ ہوتی کون ہے تمہیں اپنا منگیتر کہنے والی؟ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ تمہارے جوتے بھی صاف کرے۔ وہ سب کا چمچ منہ میں ڈال کر بولی تھی، اور کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہ احتجاج کرتے ہوئے تم پر مارنے کے لیے جھپٹ پڑی؟ وہ حورم نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ حنان نے بظاہر مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے، مگر اس کا دل بے چین ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ حریم کو یہاں بلائے گا تو حریم کا اتنا شدید رد عمل ہوگا۔ میں نے سوچا کہ ایک لڑکی مجھے اپنا منگیتر بنانا چاہتی ہے، تم آ کر اسے سب کے سامنے ہی جتا کر خاموش کر دو گی کہ تم میری منگیتر ہو۔ سمپل۔ یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ میں اس بے شرم لڑکی کو یوں چھوڑ دیتی۔ میرا تو خون کھول اٹھا تھا جب تم بتایا کہ وہ تمہیں منگیتر بنانا چاہتی ہے۔ حنان اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کتنا پاگل پن بھرا ہے۔ شکر ہے کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم اتنے دنوں سے دوست تھے اور ایک ساتھ اتنا وقت گزارا ہے۔ حنان نے ایک سرد آہ بھر کر سوچا تھا۔ حورم پچھلے 2 دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ کسی کے دھوکے میں آ کر اتنی بیوقوف بنی۔ یار تو نے تو خود کو قیدی کر لیا، اب کیا پڑھائی چھوڑ دے گی؟ شازیہ نے گھر آ کر اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ ایسا نہیں، میں بس بابا کے ساتھ مصروف تھی، وہ آفس سے ڈھیر ساری فائلیں لے آئے تھے جن کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ساری رات کھنگال کر برابر کیا تھا۔ حورم نے ایک لمبی اور لمبی سانس لے کر کہا تھا، بہت تھک گئی تھی اس لیے یونیورسٹی نہیں آئی، اور وہ لڑکی شاید پاگل تھی جو مجھے تھپڑ مار گئی تھی، میں تو بس پرینک کر رہی تھی۔ حورم کی ہمت پر شازیہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حورم کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں روتی۔ حورم نے بس کے کندھے پر سر رکھ کر خود کو چند لمحوں کے لیے مطمئن پایا تھا۔ زوریس شاہ بات کر رہے ہو نا؟ کسی نے تڑک لہجے میں فون پر کہا تھا۔ ہاں، مگر آپ کون بات کر رہے ہیں؟ زوریس شاہ نے کھانے کی میز پر بے حد تجسس سے پوچھا۔ یہ تعارف وغیرہ کا وقت نہیں ہے، دھیان سے سنو۔ تیری ہونے والی بہو یعنی حنان شاہ کی منگیتر ہمارے قبضے میں، چاہو تو آ کر لے جانا، لیکن میری بہو تو… زوریس شاہ نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر فون بند ہو گیا تھا۔ عجیب پاگل لوگ ہیں، وہ فون پر دیکھ کر بولے۔ اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ حنان نے کھانا کھاتے ہوئے اپنے موبائل میں دیکھ کر کہا، کوئی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تمہاری منگیتر کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے موبائل میں میسج دیکھ کر بولے، کیونکہ حریم شاہ نے 1 منٹ پہلے ان سے فون پر بات کی تھی۔ یہ دیکھو، کسی کی تصویر بھی بھیجی ہے۔ زوریس شاہ نے قہقہہ لگا کر اسے تصویر دکھائی تھی۔ حنان شاہ حرم کی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ڈیڈ، جس نمبر سے کال آئی تھی وہ نمبر سینڈ کریں تاکہ لوکیشن ٹریس کر سکے۔ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ رہنے دو، جس بھی ٹائم پاس کرنا ہے کرتا رہنے دے۔ وہ مسکرا کر بولے تھے، نہیں ڈیڈ، وہ میری فرینڈ ہے، پلیز آپ ان کو بالکل جواب مت دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ میری دوست کو نقصان پہنچائیں۔ حنان شاہ فکر مند ہوا، لیکن حنان، یہ کون سی دوست ہے جسے میں نہیں جانتا اور اسے تمہاری منگیتر سمجھ لیا کسی نے؟ وہ تعجب سے بولے، ڈیڈ یہ بہت لمبی کہانی ہے، آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بس مختصر یہ کہ کچھ دن وہ میرے ساتھ تھی، شاید اس لیے کسی اسے آپ کی بہو سمجھ کر اغوا کر لیا ہے۔ وہ پریشان ہوا۔ اتنے میں زوریس شاہ کو ایک نیا میسج موصول ہوا، جو ایک ویڈیو کلپ تھی جس میں حرم اپنی دوستوں کے سامنے حنان کو اپنے منگیتر کے طور پر تعارف کروا رہی تھی۔ یہ کیا ہے حنان؟ وہ شاکڈ ہوئے۔ یہ ویڈیو اے آئی سے تھی تو نہیں بنی؟ زوریس شاہ نے اپنے بیٹے کو ناراضگی اور شک کی نگاہوں سے دیکھ کر سوال کیا، کیا تمہارے اور حریم کے بیچ میں کچھ ہوا تھا جو تم نے ایسی حرکت کی ہے؟ ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں، فی الحال میری دوست کو ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ وہ عجلت میں بولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ آخر تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ میں حنان شاہ کی منگیتر نہیں ہوں؟ اس کی منگیتر کوئی اور ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ حرم کا جیسے ہی منہ کھلا وہ چیختے ہوئے انہیں یقین دلانے لگی، مگر وہ سب اس کی بات پر طنزیہ ہنسے۔
تو کل چھوکری ہمیں بیوقوف بنائے گی۔ بنے بنائے کو کیا بنانا؟ وہ زیر لب بولی۔ دیکھو میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات غور سے سنو۔ وہ میں نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، جن کو پریشان کرنا چاہتے ہو وہ اطمینان سے بیٹھے ہوں گے کیونکہ ان کی بیٹی کا نام… ہاں ہاں بولنا، کیا نام ہے اس کا؟ ثاقب خوش نے استہزا کہا تو اس کے ساتھ کھڑے 2-3 بندوں نے زور زور سے ہنسنے لگے، مگر خرم نے ان سب کو خفیف نگاہوں سے دیکھا۔ باس، باہر کوئی آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس نے حنان شاہ کو بھی اغوا کر لیا ہے؟ ایک لڑکے نے آ کر اس نقاب پوش سے کہا تھا۔ کون ہے اسے بلاؤ؟ باس نے حکم دیا تو وہ اس لڑکی کو لے کر آیا تھا جو ایک پاؤں سے لنگڑا تھا۔ ہاں بولو، کیا سچ میں تم نے حنان شاہ کو اغوا کیا ہے؟ جی بالکل، آپ کہیں تو سودا کر لیں۔ وہ لنگڑا خرم کو دیکھ کر قباحت سے مسکرایا۔ خرم خوفزدہ ہوئی مگر بے بس تھی۔ کیسا سودا؟ باس نے اس حیرت سے کہا۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دے، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں مگر یہ مجھے کئی بار دھتکار چکی ہے۔ وہ لڑکا خرم کو دیکھ کر کمینگی سی بولا۔ بھلا ایک منسٹر کی بیٹی تمہارے پروپوزل کو کیوں قبول کرے گی جبکہ وہ ایک سیاستدان کی بہو بننے جا رہی ہو؟ باس نے مذاق اڑایا۔ باس، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ حنان شاہ کی منگیتر نہیں ہے، اس کی منگیتر حریم شاہ ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ باس اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے بولے۔ جی سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے تو حنان شاہ کو پکڑ کر لایا ہوں۔ وہ اپنے گریبان کو چھڑواتے ڈرتے ہوئے بولا۔ کہاں ہے وہ مرغا؟ باہر گاڑی میں۔ اس لنگڑے لڑکے نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر میرے ساتھ ہوشیاری کی اور کوئی جھوٹ ہوا تو؟ ماں قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ لنگڑے نے باس کی بات کاٹتے ہوئے یکدم ماں کی قسم کھائی۔ باس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے باہر گئے اور گاڑی میں بے ہوش پڑے حنان شاہ کو اٹھا لائے۔ پتہ کرو یہی حنان شاہ ہے یا اس کی دوسری ٹانگ توڑنی پڑے گی۔ باس نے سب کو آرڈر دیا تو وہ موبائل پر لگ گئے۔ یہی حنان شاہ ہے، یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ خرم سارے تماشے کو ملاحظہ کرنے کے بعد حنان شاہ کو دیکھ کر بے ساختہ چیخ گئی۔ خاموش لڑکی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ایک موقع دے تاکہ میں اس بندے کو ایک زوردار گھوسا مار سکوں۔ چپ رہو، باس کہہ رہے ہیں۔ خرم کی تیز ترار زبان سے تنگ آ کر ایک بندے نے باس کی بات دہرا کر کہا تھا۔ باس، یہی حنان شاہ ہے، دیکھیں یہ۔ گینگسٹر کے گروپ میں ایک لڑکے نے حنان کی ٹویٹر پروفائل دکھا کر کہا۔ ٹھیک ہے، بند کرو اسے۔ باس نے آرڈر دیا۔ میں اسے لے جاؤں؟ لنگڑے نے خوشامد سے کہتے ہوئے خرم کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ باس کچھ سوچتے ہوئے مان گیا اور خرم کو اس لنگڑے کے حوالے کر دیا۔ مجھے ایک بار اس حنان شاہ کو مارنا ہے، پلیز مجھے ایک موقع دو پلیز۔ خرم نے ہاتھ کھلتے بند کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی اور غصے سے چلانے لگی مگر وہ لنگڑا اسے گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ وہ باہر پہنچی تو پولیس کی دیکھ کر حیران ہوئی۔ آئی جی آفیسر بنساد خود وہاں پہنچے تھے۔ وہ لنگڑانے والا بھی پولیس کا بندہ تھا۔ آپ ٹھیک ہے مس خرم حماد؟ آفیسر نے اسے دیکھ کر یکدم کہا۔ جی لیکن انہیں بہت احترام سے گھر لے جائیں اور دھیان رہے کہ کوئی کوتاہی نہ ہو۔ خرم کو پولیس آفیسر کے لہجے میں اپنے لیے اتنی فکر مندی محسوس کر کے اچھنبا لگا۔ آپ گھر جائیں، ہمیں حنان شاہ کو بھی بحفاظت چھڑوانا ہے، انہیں صرف آپ کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ آفیسر نے خرم کو بتایا اور وہ خود اندر چلا گیا۔ کچھ پولیس اہلکار اسے گاڑی کی طرف لے گئے۔ پولیس نے سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور بڑی احتیاط سے کسی کی جان کو نقصان پہنچائے بغیر ہی سب ہینڈل کیا تھا۔ حنان شاہ نے پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تم نے اس 2 ٹکی کی لڑکی کے ساتھ اتنا وقت ساتھ گزارا کہ لوگ اسے تمہاری منگیتر سمجھنے لگے۔ حریم غصے سے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے زمین پر دے ماری۔ ایسا کچھ نہیں، تم پہلے مجھے صفائی کا موقع، سچ بتاؤ کیا ہوا تھا تم دونوں کے بیچ؟ یہ مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہی 2۔ حریم، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ حنان شاہ بے اختیار چیختے ہوئے سے ٹوکا۔ تمیز سے بات کرو خرم، بہت شریف لڑکی ہے۔ شریف لڑکی نے تمہیں اپنا منگیتر بنایا تھا، حریم نے جواباً تیکھے لہجے میں طنز کیا۔ وہ میں نے اسے بیوقوف تو وہ شوق سے بنی ہوگی، جان بوجھ کر، کیونکہ وہ اپنی اوقات بدلنا چاہتی ہوگی۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم اتنی چھوٹی سوچ رکھتی ہو، وہ افسوس سے بولا۔ خرم مزید بھڑک کر آس پاس پڑی چیریں اٹھا کر پھینکنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ حنان شاہ، تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ وہ لڑکی تمہیں اچھی لگنے لگی ہے؟ شاید میں تمہارے احساس میں ہمیشہ خاموش رہتا مگر یہ سچ ہے، میں اسے چاہنے لگا ہوں، حنان شاہ نے بے حد دھیمے لہجے میں کہا۔ حریم مزید بھپر گئی مگر حنان شاہ اپنے دل کے آگے مجبور تھا۔ حنان شاہ نے اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہی حریم سے منگنی کی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس کی کلاس کی تھی، اسے سمجھ سکتی تھی اور ہمیشہ ساتھ دینے والی تھی، مگر اس کی خرم کے حوالے سے سوچ سن کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اسے ایسی لڑکی نہیں چاہیے تھی جو حنان شاہ کو کسی بھی لڑکی سے بات کرتے دیکھ کر انسیکیور ہو جائے اور حنان شاہ کے کردار پر شک کرنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
حنان شاہ حورم کے گھر پہنچ کر حماد صدیقی اور حاجرہ بانو کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا جب حورم نے آ کر اسے غصے سے دیکھا۔ بیٹا یہ دونوں بعد بہت دنوں بعد آئے، تیرے ابا نے اسے کھانے کے لیے بٹھا دیا، اٹھو یہاں سے۔ حورم ماں کی بات کو انسنا کر کے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ کیا کر رہی ہو ابھی تو؟ بابا آپ رہنے دیں، کچھ نہیں جانتے، وہ اپنی باپ کی طرف دے کر دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ چلو نکلو یہاں سے، تم نے میرے گھر آنے کی ہمت کیسے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ حورم نے حنان کو گھر سے باہر لا کر کہا تھا، لیکن ایک بار مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ وہ حورم کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے خود ہی اغوا کر کے خود ہی میری جان بچاؤ گے تو میں تمہاری جھانسے میں آ جاؤں گی؟ وہ نم آنکھوں سے بول کر اسے خود سے دور دھکیل کر بولی تھی، مگر حنان نے اس کا رخ اپنی جانب کروایا۔ ایسا نہیں ہے، میں وہ لڑکی نہیں تھی جس نے تمہیں سڑک پر مارنے کی کوشش کی تھی، وہ جانے کون عورت۔ وہ حنان کی بات کاٹ کر روندی آواز میں کہنے لگی، مگر حورم کا خود پر قابو نہیں رہا، وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ یار میں جان گیا ہوں کہ وہ تم نہیں تھی، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، مگر میری بات سنو۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے نہیں سننی بات۔ وہ حنان سے منہ پھیر کر بولی تھی، اچھا ادھر تو دیکھو یار، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس سے کیا کہنا چاہتے ہو کہ؟ حورم کی دوستوں نے آ کر اس کی بات کاٹی اور وہ ایک شرارت سے بولنے لگا۔ حورم ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ان سب کو حنان نے بلایا تھا، وہ حورم کو ان سب کے سامنے بنانا چاہتا تھا۔ میں ان سے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ حنان نے سب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ویسے یہ اچھی تلافی ہے، ہم سب کے سامنے اس کی وجہ سے تمہاری بے عزتی ہوئی تھی تو یہ اچھا ازالہ ہے۔ شازیہ نے حنان کی ہمت پر داد دی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ باہر حاجرہ بانو اور حماد صدیقی باہر آ کر حیرت سے بولے، انکل انٹی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حنان نے کھڑے ہو کر بے حد مذہب لہجے میں اجازت مانگی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی لڑکی کے والدین سے ہاتھ مانگنے کا؟ کچھ آداب ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ تاکہ تمہارے بڑے باقاعدہ رشتہ طے کی بات کریں۔ حماد صدیقی نے نرم و شگفتہ لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے کان کی لو کو مسلا تو سب لڑکیوں نے شور مچایا۔ تو یعنی بات پکی ہو گئی۔ حورم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ حاجرہ نے اسے اپنی طرف کر کے پیار کیا۔ حنان اور حورم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔